السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام نبی AR بنارس۔ اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جب کہیں پر کوئی کام کرتے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ محنت مزدوری ہو، یا کہیں پر کوئی سروس، کوئی نوکری، کوئی جاب ہو، تو ہمیں جس کے انڈر رکھا جاتا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، یا جو اس کمپنی کا، اس فیکٹری کا، اس دکان کا یا اس کاروبار کا جو مالک ہے، وہ ہم سے ناراض نہ ہو، اس چیز کا ہم خیال رکھیں۔ اور ہر ممکن وہ کوشش کرتے ہیں
جس کے ذریعے سے ہم اپنے مالک کو خوش کر دیں اور وہ ہم سے خوش رہے، تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ ترقی ہو، ہماری سیلری بڑھ جائے اور ہم سے اسے کسی بھی طریقے کی کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ یہ ہماری کوشش رہتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ اللہ جو ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا رازق ہے، ہم سب کا معبود ہے، ہم اس کو خوش کر دیں، وہ ہم سے ناراض نہ ہو، ہم اس کی نظر میں اچھے بن جائیں، کون سے ایسے کام کریں جو اس کو پسند ہوں اور جس کی وجہ سے وہ ہمیں پسند کرنے لگے اور ہمارے علم میں، عمر میں، دین میں، کاروبار میں، بزنس میں، مال میں، دولت میں، اولاد میں بڑھوتری ہو جائے، ترقی ہو جائے۔ آج دنیا کے اندر تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارے مالک بنے بیٹھے ہیں، ہماری پوری کوشش رہتی ہے ان کو خوش کرنے کی اور ایسے کام کرنے کی جس کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض نہ ہو، لیکن کبھی ہم اس بات کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ ہم ایسے بھی کوئی کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا رب، ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو بلکہ ہم سے راضی رہے۔ آج کے اس اصلاحی پروگرام کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ایسے کام میں انشاءاللہ آپ کو بتانے والا ہوں جو اللہ کو پسند ہے، اور اگر بندہ وہ کام کرنے لگے تو وہ بندہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کام بتائے جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو پسند کرنے لگتا ہے اور اللہ کو وہ کام پسند ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الى اللہ، احب الاعمال الى اللہ تعالی، اللہ کو جو کام سب سے زیادہ پسند ہے، جو کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ، اللہ کو جو کام سب سے زیادہ پسند آتے ہیں اس میں جو سب سے پہلا کام ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا الایمان باللہ، کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ پر یقین کیا جائے، اللہ پر ایمان لایا جائے، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ 6 چیزیں اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمائی، لیکن اس کے اندر بھی سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ الایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اللہ کے اوپر ایمان لانا کیسے ضروری ہے کہ ہاں اللہ ہے مانتے ہیں ہم، بس نہیں، اللہ کے اوپر ایمان اس طریقے سے لایا جائے کہ ساری کائنات کا بنانے والا، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، تمام مخلوقات کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کی زندگی کا مالک، ان کی موتوں کا مالک، ان کی روزی روٹی کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی کو توحید ربوبیت بھی کہا جاتا ہے۔ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا اللہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے مان لیا کہ تمام کائنات کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فلاں صاحب بھی اولاد دے دیتے ہیں،
فلاں صاحب کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، فلاں جگہ پر چلے جاؤ تو وہاں پر بھی بیٹا بیٹی مل جاتی ہے، اولاد مل جاتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ رہا اللہ پر، ہمارا ایمان رہا اللہ پر، نہیں ہرگز نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز اس حدیث کے اندر بیان فرمائی، الایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اور کس طریقے سے ایمان لاؤ؟ اس طریقے سے ایمان لاؤ کہ توحید ربوبیت بھی تمہاری مضبوط ہو، کہ تمام کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، تمام کائنات کا چلانے والا اللہ ہے، جس کو ہم ہر نماز کے اندر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا، سارے جہان کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، ہم لوگوں نے یہ آیت ایک بار نہیں سینکڑوں بار سنی اور پڑھی ہوگی، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جنہوں نے ہزاروں بار سنی ہوگی، ہزاروں بار پڑھی ہوگی۔ کبھی غور کیا کہ یہ رب ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اور یہ لفظ رب کے اندر نا بڑا گہرا رابطہ، بڑا گہرا ربط ہے۔ جانتے ہو کیسے؟ جب اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اور قیامت تک جن کو بھی دنیا کے اندر آنا تھا سارے کے سارے نکل کر باہر آ گئے، اللہ رب العالمین نے ان سے ایک ہی سوال پوچھا تھا، الست بربکم، غور سے سنو، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا اللہ نہیں ہوں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور اسی چیز کو امر نماز کے اندر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے میرے پروردگار تو صرف میرا ہی نہیں تمام جہانوں کا رب ہے۔ الست بربکم الحمدللہ رب العالمین۔ اور مرنے کے بعد جب قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا تو پھر یہی سوال دوبارہ سے پوچھا جائے گا کہ من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ الایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ کیسے؟ کہ تمام کائنات کا بنانے والا اللہ، ہر چیز اس کی قدرت اور اس کے قبضے کے اندر۔ رب کے معنی میں تمہیں ایک آسان سے الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ مان لو کسی کی یہاں اولاد ہوئی، چھوٹا سا بچہ، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، ماں نے سوچا بچے کو دودھ پلا دے، بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، ماں نے سوچا دودھ پلا دو۔ وہ چھوٹا سا بچہ نہ کسی کو جانتا ہے، نہ کچھ سمجھتا ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے، وہ ذرا سا بچہ، ماں نے اس کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور پستان کو اس کے منہ میں رکھ دیا، پستان کو اس کے منہ میں رکھ دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رب کس کو کہتے ہیں۔ پستان کو منہ میں رکھا، وہ چھوٹے سے بچے نے اس کو چوسنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ بتاؤ اس چھوٹے سے بچے کو یہ کس نے بتایا کہ یہ جو چیز تیرے منہ میں آئی ہے اس کو چوس تو تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ یہ کس نے بتایا؟ ماں نے، باپ نے، دایا نے، ڈاکٹر نے، کس نے بتایا کہ یہ جو چیز چھوٹی سی تیرے منہ کے اندر ہے اس کو تو چوسے گا تو تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، جو اللہ نے بتایا۔ تو الایمان باللہ، اللہ پر ایمان اس طریقے کا ہونا چاہیے۔ کسی نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہنے لگے قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، لیکن اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے اللہ کو کیسے پہچانا تو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے ایک پیڑ اور ایک درخت کے ذریعے سے اللہ کو پہچان لیا۔ کیسے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شہتوت کا جو پیڑ ہوتا ہے اس کو دیکھو، اس کے پتوں کو ہرن بھی کھاتی ہے، گائے بھی کھاتی ہے، اور اس کے پھول پر
شہد کی مکھی بھی بیٹھتی ہے اور اس پیڑ کے اوپر ریشم کا کیڑا بھی ہوتا ہے. چاروں جانور چاروں چیزیں ایک ہی چیز کھاتی ہیں، اس کے پتیوں کو اور اس کے پھول کو. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ اگر گائے کھائے تو سفید دودھ دے، ہرن کھائے تو اس کے ناک کے اندر سے مشک کی خوشبو آئے، اور اگر شہد کی مکھی چوس لے تو اللہ اس کے پیٹ کے اندر سے شہد نکال دے، اور اگر ریشم کا کیڑا کھا جائے تو اللہ اس کے پیٹ سے ریشم نکال دے. میں نے اللہ کو ایسے پہچانا. تو پہلی چیز یقین ہونا چاہیے کہ ساری کائنات کی طاقت اور قدرت صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے ہاتھ میں. اور یہ یقین ہو گیا تو پھر کسی دوسرے کے درگاہ پر، بارگاہ پر اور کسی اور جگہ پر جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ پر ایمان لاؤ. احب الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ کو جو کام سب سے زیادہ پسند ہے ان میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ الایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، واپس اپنے قبیلے کے اندر پہنچے. مورخین نے لکھا ہے جب یہ اپنے قبیلے کے اندر پہنچے، خود ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں پیدل سفر کرتے ہوئے اپنے قبیلے میں گیا تھا، اپنے گاؤں میں گیا تھا. جب میں وہاں تک پہنچا میرے پاس میں سواری بھی نہیں تھی، چلتے چلتے تک گیا تھا. گرمی کا موسم تھا، دھوپ بھی تیز نکل رہی تھی اور ریت بھی کافی گرم ہو چکی تھی. پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا، بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا. جب اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں. اب قبیلے کے لوگوں کو تو معلوم نہیں کہ یہ مسلمان ہو کے آ رہے ہیں. کہنے لگے جب میں قبیلے کے لوگوں کے پاس میں پہنچا انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا. کہنے لگے او ابو امامہ آؤ کھانا کھا لو. کہنے لگے کہ مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی. میں پہنچا، میں نے سوچا لاؤ کھانا کھا ہی لیتے ہیں. جب میں ان کے ساتھ میں دسترخوان پر بیٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جمع ہوا خون کھا رہے ہیں. خون کھاتے تھے. خون اگر ایک جگہ پہ رک جائے تو وہ جم جاتا ہے، یہ تو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھا ہوگا. جمع ہوا خون کھا رہے تھے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے کھانے سے منع کر دیا، کہا میں تمہارے ساتھ یہ نہیں کھا سکتا. کہنے لگے کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہا میں اس لیے نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ جمع ہوا خون اللہ نے حرام قرار دیا ہے. خون اللہ نے حرام قرار دیا ہے، خون کو کھایا نہیں جا سکتا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے جن 4 چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے اس میں سے ایک مردار کا گوشت ہے اور ایک سور کا گوشت ہے اور ایک یہ خون بھی ہے. اللہ نے حرام کر دیا، میں تمہارے ساتھ میں خون نہیں کھا سکتا. جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگے او اچھا تو تم بددین ہو گئے ہو، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے تم نے، بددین ہو گئے ہو. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہنے لگے میں بددین نہیں ہوا بلکہ آمنت باللہ ورسولہ. دیکھو وہی بات آ گئی کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا کام پسند ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. فرمایا آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، میں رسول پر ایمان لایا ہوں، میں بددین نہیں ہوا ہوں. جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ تو مسلمان ہو گیا تو کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا. کہنے لگے مجھے بہت تیز پیاس لگ رہی تھی، میں نے کہا پانی ہی مجھے دے دو. انہوں نے پانی دینے سے بھی منع کر دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں ایسے ہی بھوک اور پیاس کی حالت میں میں ریت کے اوپر اپنی پگڑی کو رکھ کر وہیں پہ لیٹ گیا، وہیں پہ سو گیا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ دیکھو اللہ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے جو اس کے اوپر ایمان لے آتا ہے. فرمایا خواب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے پاس میں آیا،
مسلمانوں ذرا غور سے سنو، کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے پاس میں آیا اور اس کے ہاتھ میں دودھ کا بھرا ہوا ایک پیالہ ہے، دودھ کا بھرا ہوا ایک کٹورا ہے، اور اس نے کہا اے ابو امامہ تم بھوکے ہو پیاسے ہو، لو یہ دودھ پی لو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے نیند کی حالت ہی میں نے خواب ہی میں وہ دودھ کا پیالہ لے لیا اور دودھ کو میں پی گیا۔ اتنا لذیذ دودھ نہ تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا تھا اور نہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا لذیذ دودھ پیا تھا، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ وہ پیالہ لے کے واپس چلا گیا، مجھے نہیں معلوم کون تھا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی، جب میں نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو میرا پیٹ بھرا ہوا نکلا، میرا پیٹ بھرا ہوا نکلا، میری آنکھ کھل گئی۔ جب قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو سو کر اٹھ گیا، اس کی آنکھ کھل گئی ہے، میرے پاس میں آئے، ان کو ترس آ گیا، کہنے لگے ابو امامہ تم بھوکے ہو پیاسے ہو، لو میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، میں تمہارے لیے پانی لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ کہتے ہیں لا حاجت لی فی طعامکم و شرابکم، اب مجھے تمہارے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے تمہارے پینے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ قد اطعمنی و سقانی، بے شک میرے اللہ نے مجھے کھلا بھی دیا ہے، مجھے پلا بھی دیا ہے۔ اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کہی تھی، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی میرا اللہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی اور مجھے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے، اب مجھے ضرورت نہیں۔ تو وہ کہنے لگے ارے تم نے کب کھا لیا، تم نے کب پی لیا؟ کہنے لگے یقین نہیں ہوتا، میرے رب نے مجھے کھلایا، میرے رب نے مجھے پلایا۔ کہنے لگے مجھے نہیں یقین ہوتا۔ حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کپڑا پیٹ پہ سے ہٹا دیا، کہا لو دیکھو میرا بھرا ہوا پیٹ، بھرا ہوا پیٹ دیکھو میرا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہا کہ ارے یہ تو بالکل واقعی بھرا ہوا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس معاملے کو دیکھ کر قوم کے کئی لوگ مسلمان ہو گئے، کئی لوگ اسلام لے گئے۔ تو پہلا کام اللہ کو جو اپنے بندے کا پسند ہے وہ کون سا؟ الایمان باللہ، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان ہو بندے کا کہ یہ کام میرا اللہ ہی کر سکتا ہے، میری بگڑی اللہ ہی بنا سکتا ہے، میری دعاؤں کو صرف اور صرف اللہ ہی سنتا ہے اور وہی سن سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ مضبوط عقیدہ، یہ بھروسہ، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ میں نے ایک تاریخ کی کتاب کے اندر پڑھا تھا، تیمور بادشاہ جب اس کے دماغ کے اندر آیا کہ مجھے پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہیے، سکندر کی طرح، چنگیز خان کی طرح پوری دنیا کے اوپر آکرمن کر کے اور مجھے پوری دنیا کا اکیلے بادشاہ بن جانا چاہیے، تو یہ الگ الگ ملکوں میں گیا اور وہاں پر اس نے جا کر لڑائیاں کی، ایسے ہی چلتے 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 ایسے ایران پہنچ گیا۔ کہاں پہنچا؟ ایران پہنچا۔ ایران جب یہ پہنچا تو ایک جگہ جنگل کے اندر اس نے ڈیرا ڈال دیا۔ اس زمانے میں ایرانیوں سے لڑائی چل رہی تھی۔ ایران کے ایک بہت بڑے عالم شیخ جمال الدین ایرانی اس جنگل سے گزر رہے تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ تیمور یہاں شکار کھیلنے کے لیے آیا ہوا ہے اور اس جنگل کے اندر ڈیرا ڈال کر بیٹھا ہوا۔ وہ جنگل سے نکل کے جا رہے جمال الدین ایرانی، سپاہیوں نے دیکھ لیا کہ ارے یہ تو کوئی ایرانی معلوم پڑتا ہے، تیمور کے پاس لے کر جاؤ اسے۔ تیمور کے پاس میں لے کر پہنچے، تیمور نے دیکھا، کہا کون ہو؟ کہنے لگے میں جمال الدین۔ کہا اچھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ تیمور نے ایک کتا پال رکھا، کہنے لگا کہ میں تمہارے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہوں، حکومت کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ کہنے لگے تو عالم ہے نا، تیری تو بہت عزت ہوگی یہاں پر، بتا آج تو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو
زیادہ بہتر ہے یا یہ میرا کتا زیادہ بہتر ہے؟ تیری زیادہ ویلو ہے یا میرے کتے کی زیادہ ویلو ہے؟ سماج کے اندر ہوگی تیری عزت، لیکن تو بتا آج تیری کیا حیثیت ہے، تو میرے سامنے بیٹھا۔ جمال الدین ایرانی نے کہا کہ آج نہیں بتا سکتا، بعد میں بتاؤں گا۔ کب بتائے گا؟ کہ بعد میں بتاؤں گا، آج نہیں بتا سکتا کہ تیرا کتا بہتر ہے یا میں بہتر ہے۔ تیمور نے چھوڑ دیا، کہا ٹھیک ہے جا، بعد میں بتا دینا۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب سنو غور سے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب ان کی موت کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو بلایا، جمال الدین ایرانی اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگے، اے میرے بیٹے، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم تیمور کے پاس میں چلے جانا اور جا کر بتانا کہ میں جمال الدین ایرانی کا بیٹا ہوں، اور تم نے میرے ابا سے ایک سوال کیا تھا کہ اے جمال الدین، تو بہتر ہے یا میرا کتا بہتر ہے؟ اس وقت میرے ابا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آج میرے ابا مجھے بتا کر گئے ہیں کہ تمہیں کچھ جواب دے دوں۔ میرے ابا کا کیا جواب ہے؟ ان کو جا کے بتا دینا کہ تیرا کتا بہتر نہیں بلکہ جمال الدین ایرانی بہتر ہے۔ بیٹا کہنے لگا، ابا جب میں اس کو یہ بات بتاؤں گا تو وہ مجھ سے پوچھے گا کیوں، تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ اب جواب سنو جمال الدین ایرانی کا۔ کہنے لگے، اس وقت تیمور نے مجھ سے پوچھا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا میری زندگی کتنی ہے، اور آگے چل کر میں اپنی زندگی کو جو پورا کروں گا وہ اپنی زندگی کے اندر میں ایمان پر قائم رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ اگر میں ایمان سے ہاتھ دھو کر اس دنیا سے چلا گیا تو اے تیمور، میرے پاس میں ایمان نہیں تو تیرا یہ کتا بہتر ہے۔ اور آج جب میں مر رہا ہوں، اسلام پر مر رہا ہوں، ایمان پر مر رہا ہوں، کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جا رہا ہوں، ایمان کی دولت میرے پاس میں ہے، اس لیے آج میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ میں بہتر ہوں، تیرا کتا بہتر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے پاس میں ایمان ہے تو انسان سب سے زیادہ اشرف المخلوقات ہے، اور اگر انسان کے پاس سے ایمان چلا گیا تو اس کی اوقات کتے سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتی ہے۔ احب الاعمال الی اللہ تعالی، پہلا کام کیا ہے؟ الایمان باللہ، تو اللہ پر بھروسہ ہو مضبوط، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عقیدہ ہو مضبوط، یقین ہو اللہ رب العالمین، ساری عبادتیں اسی کے لیے ہوں، رکوع، سجدے، قیام، قرات، قربانی، حج، عمرہ، نماز، روزہ، زکات، صدقہ، خیرات، نظر، نیاز، دعائیں، منتیں، سب کچھ اللہ رب العالمین۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ الایمان باللہ۔ اب اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام بتایا، غور سے سنو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الاعمال الی اللہ تعالی الایمان باللہ۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم صلۃ الرحم، ثم صلۃ الرحم، رشتہ داریوں کو ملانا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتہ داری کاٹنا نہیں، رشتوں سے بھاگنا نہیں، رشتہ داریوں سے لڑائی نہیں لڑنا ہے، بلکہ رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، آپس میں مل کر رہنا ہے، قطع تعلق نہیں کرنا ہے، بلکہ آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ایمان لانے کے بعد اللہ کو تمہارا جو سب سے زیادہ کام پسند آتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داریوں کو کیسے نبھاتے ہو، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں کیسا سلوک کرتے ہو، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں کیسے رہتے ہو، تم اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھتے ہو یا تمہاری وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، کٹ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو تمہارا یہ دوسرا کام پسند ہے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے اوپر غور کریں، جب بچپن سے لے کر اب تک ہمارے کتنے رشتہ دار تھے جن سے ہم بولتے تھے، ان کے گھر آتے تھے، جاتے تھے، بات چیت کرتے تھے، اور اب جب جوان ہوئے، بڑے ہوئے،
جب ہم پہلے ماں باپ کے محتاج تھے کہ ماں باپ ہمیں لے کر جائیں گے تو ہم ان کے گھر جائیں گے، موقع ملے گا تو بات کریں گے۔ آج جب ہم خود مختار ہو گئے، آنے جانے کی سہولت ہو گئی، بات کرنے کے لائق ہو گئے، تو ہم نے بات کرنا چھوڑ دیا، ہم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ آج بھائی بھائی سے دور، ماں باپ سے دور، بھائی بہن سے دور، ہم کتنا رشتہ داریوں کو ملا رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو تو کہتے ہوئے یہ بھی دیکھا گیا، بیٹے کا رشتہ چاہیے، بیٹی کا رشتہ چاہیے، بولے خاندان میں نہیں کریں گے، نئی رشتہ داری کریں گے۔ اور آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کی۔ کیوں کی؟ انک لتصل الرحم۔ اللہ حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا جب پہلے دن غار حرا سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب کانپ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لقد خشیت علی نفسی زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، کہیں میری جان نہ نکل جائے، ڈر رہے ہیں۔ تو تسلی دیتے ہوئے پہلا جملہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا تھا؟ انکا لتصل الرحم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتہ داریاں ملاتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، رشتہ داریاں کاٹتے ہیں۔ اور ایسے ملاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریوں کو کہ اپنی 4 بیٹیوں کی شادی اپنے رشتہ داروں ہی میں کی ہے، تاکہ رشتہ داری مضبوط ہو جائے۔ پرانی رشتہ داری تھوڑی کمزور پڑ جاتی ہے، دوبارہ سے اس کو جوڑ دیا جائے تو پھر وہ کتنے مضبوط بن جائے۔ انک لتصل الرحم۔ آج گھر کے اندر دیکھو، ساس بہو سے بولنے کے لیے تیار نہیں، بہو ساس سے بولنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ سے بولنے کے لیے تیار نہیں، باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا۔ ہم کون سی رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں؟ ہم یہ رشتہ داریوں کو کاٹ رہے ہیں، بات کرنے کو تیار نہیں۔ اور تو اور افسوس کی بات تو یہ ہے، فیس بک چیک کرو، 5000 کلائنٹس ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے 5000 دوست ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ اور ریکویسٹ آ رہی ہے، تو دوسرے دوست ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے تو آپ فیس بک پر پیج بنا لو، ایسی تو کرتے ہیں نا، پیج بنا لو۔ 5000 سے زیادہ فیس بک پر دوست ہیں، 5000 واٹس ایپ پر دوست ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اور دوسرے سائٹ پر دوست بنے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ گھر کے اندر بھائی سے بات نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہے کہ پڑوسی سے بات نہیں کرتے، پڑوسی سے بول چال نہیں ہے، اور فیس بک کے اوپر 5-5 ہزار دوست ہو چکے۔ رشتہ داریاں جوڑیے اور دیکھیے کہ ہم کیا کریں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین کو تمہارا جو دوسرا کام پسند آتا ہے وہ کیا ہے؟ ثم صلۃ الرحم، رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ میں حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنو، آپ نے فرمایا اما ترضینا، جب اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو بنایا تو رشتہ داری کو بھی بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، انسانوں کو بنایا، جناتوں کو بنایا، جیسے تمام چیزوں کو اللہ نے بنایا تھے، رشتہ داری کو بھی بنایا۔ جب رشتہ داری کو اللہ نے بنا لیا تو اس رشتہ داری سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اما ترضینا ان اصل من وصلکی واقطع من قطعکی، کہ اے رشتہ داری کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے اسے میں جوڑوں گا؟ ان اصل من وصلکی، جو تجھے ملائے، جو تجھے جوڑے، جو تجھے نبھائے، میں اسے جوڑوں گا، میں اسے اپنے سے ملا لوں گا۔ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، اور جو تجھے کاٹنے کی کوشش کرے گا میں اسے اپنے سے دور کر دوں گا، میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ آپ اندازہ کیجیے رشتہ داری نبھانے کا اجر کتنا بڑا ہے کہ اللہ اس کو اپنے سے جوڑ لیتا ہے، اور توڑنے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، رشتہ داری کہنے لگی قالت بلا، کیوں نہیں ہے میرے پروردگار؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فہو لکی، جا ایسے ہی ہوگا۔ تو دوسرا کام، پہلا کام کیا بتایا؟ الایمان باللہ،
اللہ پر ایمان لانا، اور دوسرا کام ثم صلۃ الرحم، رشتہ داری نبھانا۔ اس حدیث کے اندر تیسرا کام اور بتایا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسرا کام، تمہارا تیسرا کام جو اللہ کو بہت پسند آتا ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، احب الاعمال اللہ تعالی میں شمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ کیا فرمایا؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا۔ اگر کوئی انسان یہ کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو وہ بندہ بڑا پسند آتا ہے، اور اس بندے کا یہ کام اللہ رب العالمین کو بہت پسند آتا ہے۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ کرنے تو ہمارا کیا جاتا ہے، دیکھ کر آنکھ نیچ لیتے، ہمارا کیا جاتا ہے؟ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، ہم کیوں ٹوکیں، ہم کیوں جائیں، ہم کیوں کہیں؟ اور اس نے ہم کیوں کریں، ہم کیوں جائیں، ہم کیوں بتائیں، ہم کیوں منع کریں نے یہ حالت پیدا کر لی ہے کہ باپ بیٹے کو ٹوکنے سے شرماتا ہے، بیٹا باپ سے نہیں کہہ سکتا۔ آج باپ کی ہمت نہیں ہے کہ بیٹے کو ٹوک دے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، نہیں کہہ سکتا۔ بیٹا باپ کو کھری کھوٹی سنا دے۔ یہ ہم نے جو چھوٹ میں رکھی ہے بچپن سے لے کے اب تک، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ نہیں کہتے، نہ اولاد سے، نہ بیٹے سے، نہ بیٹی سے، نہ آپس میں ایک دوسرے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کتنی پیاری بات فرمائی اللہ نے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ جس کام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بہترین امت قرار دیا تھا، آج اسی کام کو ہم نے چھوڑ دیا، آج اسی کام کو ہم نے پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ جب ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سنو، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ بغیر قسم کھائے ہوئے بھی کوئی بات بتا دیتے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زمین اور آسمان تو اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں لیکن آپ کی بات اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی۔ آپ نے جو کہہ دیا وہ بالکل سچ ہے۔ اگر آپ بغیر قسم کے بھی بتاتے ہیں اللہ کے نبی، ہم تب بھی مان لیتے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھانے کے بعد میں بات بیان فرمائی ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اگر تم بھلائیوں کا حکم دینا بند کر دو گے اور برائیوں سے منع کرنا اگر بند کر دو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، او لیوشکن اللہ عذابا منہ، تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا، اور جب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اللہ سے دعا کرو گے لیکن وہ عذاب تمہارے اوپر سے چلے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لو، نئی نئی شکل میں نئی نئی قسم کے عذاب ہمارے اوپر آ رہے ہیں، نئی نئی چیزیں نئی نئی نام کے ساتھ ہمارے اوپر یہ اللہ کے عذاب آ رہے ہیں۔ ہم لاکھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کورونا ہے اس کی وجہ سے پھیلا، یہ اس کی وجہ سے وبال آیا، اور نئے نئے ناموں کے ساتھ، لیکن ہے تو اللہ کا عذاب۔ اب ہاں دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، پوری جماعت کے ساتھ مل کر بھی کر رہے ہیں، اکیلے میں بھی کر رہے ہیں، نمازوں کے اندر قنوت نازلہ بھی پڑھی جا رہی ہے اور لگاتار پڑھی جا رہی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعا بھی کرو گے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں، کہ اللہ کسی کی نہیں سن رہا، کسی کی نہیں مانی جا رہی؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرما دی کہ تم نے اپنا جو اصلی کام تھا وہ ختم کر دیا۔ تیسرا کام اللہ کو جو بہت پسند آتا ہے بندے کا، وہ کون سا کام ہے؟ یا وہ کام اگر بندہ کرنے لگے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند آتا ہے، وہ کام کیا ہے؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ صحابہ اکرام نے جب یہ سنا کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا کتنا ضروری ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں آتا ہے، ان کی سیرت میں آتا ہے کہ جب فجر کی نماز کی حالت میں ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور ابو لولو نے زہر میں بھجے ہوئے خنجر کے ذریعے سے ان کے پیٹ پر کئی بار کیے، 3 دن تک 4 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر ہیں، گھر پر ہیں، جو بھی کھلایا جاتا ہے پیٹ کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے، آنتیں کٹ گئی ہیں، جو بھی پلایا جاتا ہے یہاں تک کہ دوا اور دودھ بھی پلائی جاتی ہے وہ بھی باہر نکل جاتا ہے۔ ایسی حالت ہو گئی ہے کس کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ آ رہے ہیں عیادت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آج ہم تو کسی کی عیادت ہی کرنے نہیں جاتے، ہم تو دیکھنے ہی نہیں جاتے۔ ہاں رشتے دار ہوگا تب جائیں گے دیکھنے کے لیے، محلے کا ہے نہیں جائیں گے، رشتے دار ہوگا تو چلے جائیں گے کیونکہ محلے کا ہے نا، ہمیں کیا مطلب۔ لوگ دیکھنے کے لیے آئے، انہی دیکھنے والوں میں، عیادت کرنے والوں میں نوجوانوں غور سے سنو، ایک نوجوان آیا، ایک جوان لڑکا آیا، جب وہ دیکھ کر عیادت کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیریت معلوم کر کے تسلی دے کر دعا دے کر واپس جانے لگا، حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ کیا دیکھا؟ اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ فلما ادبر ازارہ یمس فی الارض، اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن سے گھر پر ہیں، زخم اتنا کاری ہے کہ جو بھی کھلایا جاتا ہے پیٹ کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے، آنتیں کٹ چکی ہیں۔ ایسی حالت میں کمزور اور نحیف آواز نکالی اور آواز لگائی، یا ابن اخی، او میرے بھتیجے رک، اے میرے بیٹے رک۔ وہ نوجوان رک گیا، فرمایا ارفع ثوبک یا ابن اخی ارفع ثوبک، اس کو کہتے ہیں لتأمرن بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دینا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اے میرے بھتیجے رک، یا ابن اخی ارفع ثوبک، کپڑے کو اوپر کر لے، پاجامے کو، تہمت کو اوپر کر لے، ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے۔ فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ، اس سے تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، اور تیرا رب بھی راضی رہے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہوگا، دیکھا جائے گا، ہمیں کیا مطلب ہے، ہمارا تھوڑی ہے، ان کا ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی بھی جب کوئی غلط کام دیکھے، برائی کو دیکھے، تو اس کو ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہاتھ سے دور نہیں کر سکتا ہے فإن لم يستطع فبلسانہ، تو زبان سے دور کرنے کی کوشش کرے، زبان سے منع کر دے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روک دے، اور اگر زبان سے بھی روک نہیں سکتا فإن لم يستطع فبقلبہ، تو اس کو دل سے برا جانے۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور اگر وہ دل سے اس کو برا جان رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے کمزور ایمان ہے، ایمان کے سب سے کمزور درجے پر ہے، ایمان بہت مضبوط نہیں ہے، اس لیے زبان سے منع نہیں کر پا رہے، ہاتھ سے منع نہیں کر پا رہے۔ تو اب یہ کمزور ایمان کب ہے؟ جب دل سے برا جانو۔ اور دل سے برا جاننے کا مطلب کیا ہے؟ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو کر رہا ہے پھر تم اس کو کبھی مت کرو، یہ ہے دل سے برا جانا۔ یہ نہیں کہ آج اس کو کرتے ہوئے دیکھا تو آج تو خراب لگ رہا ہے، لیکن کل وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ ذالک اضعف الایمان، برا کام یہ ہے، دل سے برا جاننا یہ ہے کہ تمہیں اگر وہ خراب لگ رہا ہے پھر تم اس کو کبھی زندگی میں نہ کرو۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اضعف الایمان ہے، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے تمہارے اندر۔ ہمارے یہاں دیکھیے مسئلہ کیا ہے،
خیبر کا موقع ہے، یہودیوں کے قلعے فتح نہیں ہو رہے. اللہ اکبر، غور کرو، اس بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ کتنا بڑا کام ہے. قلعے فتح نہیں ہو رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا غَدًا، کل یہ جھنڈا اس کو دیا جائے گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین قلعے کو فتح کر دے گا. کل دیا جائے گا، غور سے سن، جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین قلعے کو فتح کر دے گا. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، اس رات، جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کل یہ جھنڈا اس کو دیا جائے گا جس کے ہاتھ پہ اللہ رب العالمین فتح دے دے گا، اور وہ انسان وہ ہوگا، یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. دو کام، اللہ فتح دے گا اور اس انسان سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہوں گے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، بخاری کے الفاظ ہیں، فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ، کسی کو رات بھر نیند نہیں آئی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سب کے سب جاگتے رہے. ابو بکر صدیق بھی جاگ رہے ہیں، عمر فاروق بھی جاگ رہے ہیں، عثمان غنی بھی جاگ رہے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام ہیں جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سارے کے سارے جاگ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں، جب سے میں نے کلمہ پڑھا، جب سے میں مسلمان ہوا، کبھی میرے دل کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، کوئی ذمہ داری مل جائے، کوئی پد مجھے مل جائے. لیکن اس رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یہ جھنڈا اس کو دیا جائے گا، تو عمر کے دل کے اندر بھی یہ خیال آ گیا کہ کاش وہ جھنڈا کل عمر کو دے دیا جائے، وہ جھنڈا کل عمر کو دے دیا جائے. لوگوں نے پوچھا، اے عمر، آخر ایسا کیا معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ ذمہ داری، یہ عہدہ تمہیں دے دیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اگر وہ جھنڈا مجھے دے دیا جاتا تو میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہی ہوں، لیکن یہ بات بھی پکی ہو جاتی کہ اللہ اور اس کے رسول بھی عمر سے محبت کرتے ہیں. اس لیے میں سوچ رہا تھا جھنڈا مجھے مل جائے، عہدہ مجھے مل جائے، ذمہ داری مجھے مل جائے. صبح کا وقت ہوتا ہے، سارے صحابہ موجود ہے کہ جھنڈا کیسے دیا جائے گا، سپہ سالار اور کمانڈر کس کو بنایا جائے گا. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، این علی بن ابی طالب، اے لوگو علی بن طالب کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ جواب دیا گیا، ہوا یشتکی عینیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، ان کی آنکھیں آ گئی ہیں. ہم لوگ یہ بولتے ہیں نا، آنکھیں آ جاتی ہیں تو بولتے ہیں آنکھیں آ گئی. آنکھوں میں جب وہ بیماری ہو جاتی ہے ایک طریقے کی تو اس کو کہتے ہیں آنکھیں آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں درد ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، اور اپنے لعاب دہن کو نکالا، اپنے خون کو نکالا اور ان کی آنکھوں میں لگا دیا. وَدَعَا لَهُ، اور ان کے لیے دعا بھی فرما دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تھوک میری آنکھوں میں لگایا اور میرے لیے دعا کی، اس کے بعد میری آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے مجھے آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، مجھے آنکھوں میں کوئی پریشانی تھی ہی نہیں، بالکل ایسی ہو گئی میری آنکھیں بالکل ٹھیک. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یہ جھنڈا لو اور جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں یہ جھنڈا لے کر جاؤں اور ان سے قتال کروں؟ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے قتال مت کرنا،
پہلے ان کو اسلام کی طرف بلانا، پہلے ان کے سامنے قرآن رکھنا، حدیث رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام رکھنا، ان کے سامنے کلمہ رکھنا، ان کے سامنے شہادتین رکھنا، ان کو اللہ کی طرف بلانا، ان کو امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر بتانا، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا۔ اور اے علی فواللہ، اللہ کی قسم ہے، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اگر تمہارے سمجھانے سے ایک آدمی بھی مان گیا، ایک آدمی کی بھی سمجھ میں آ گیا، خیر لک من حمر النعم، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ عرب کے اندر اونٹ کی بہت قیمت ہے، اور اونٹ اگر سرخ ہو تو اس کی قیمت اور بھی زیادہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے بڑھ کر ہے اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بات مان لی۔ من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر، جو بندہ کسی کو کسی نیک کام کی طرف بلاتا ہے، نماز سکھاتا ہے، دعا سکھاتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، اور وہ آدمی وہ کام کرنے لگا تو مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا کام اس کو نماز پڑھنے کا ملے گا، اس بتانے والے کو، بلانے والے کو، دعا سکھانے والے کو، قرآن سکھانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا چلا جائے گا، کیونکہ سکھایا اس نے، بتایا اس نے، دعا یاد اس نے کرائی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو نیک کام کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اور پیارے نبی نے آگے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی کو غلط راستے پر لگا دیا، کوئی گناہ کا کام بتا دیا، یا محلے کے اندر، سماج کے اندر کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کو پسند نہیں، رسول کو پسند نہیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے کر دیا، اور اس کو دیکھا دیکھی، آپ کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کرنے لگے، فرمایا کہ جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنا گناہ تجھے بھی ملے گا، جتنا گناہ تمام کرنے والوں کو ملے گا اتنا گناہ تجھے بھی ملے گا۔ اور فرمایا من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، ان کے گناہوں سے کوئی کمی بھی نہیں کی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرا کام اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کون سا ہے؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اللہ کی طرف بلانا، نیک کاموں کی طرف بلانا، اچھی چیزوں کی طرف بلانا، اور برائی سے روکنا، برائی سے منع کرنا۔ تو یہ تین کام ہو گئے ایک حدیث کے اندر، تین کام۔ پہلا کام الایمان باللہ، ثم صلۃ الرحم، اور اس کے بعد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ تین کام یاد کر لیجیے۔ اب ایک دوسری حدیث سناتا ہوں، اللہ کو کون سے کام پسند ہے، یا بندہ کون سے کام کرے تو اللہ کی نظر میں بڑا پیارا بن جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا۔ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر کہنے لگا دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، اے اللہ کے نبی مجھے ایسے کام بتلا دیجئے، مجھے ایسے کام بتلا دیجئے اذا انا عملته، جب میں اس کو کرنے لگوں، احبنی اللہ، تو میرا اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، میں اللہ کی نظر میں پیارا بن جاؤں، اور جب میں ان کاموں کو کرنے لگوں وَأَحَبَّنِ النَّاسُ، تو لوگ بھی مجھے چاہنے لگے، میں لوگوں کی نگاہ میں بھی پیارا بن جاؤں، یعنی میری دنیا بھی بن جائے، میری آخرت بھی سنور جائے، مجھے اللہ بھی پسند کرے، مجھے دنیا کے لوگ بھی پسند کرے، میں ان کی بھی آنکھوں کا تارا بن جاؤں۔ ہر آدمی چاہتا ہے، یہی تو چاہتے ہیں نا ہم لوگ۔ یہ ساری سجاوٹ جو بدن کے اوپر کی جاتی ہے، کیوں؟ اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے پروڈکٹ، اچھا کھانا، اچھا پینا، نہانا دھونا، تمام کام، جیب و زینت، کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والا دیکھے تو کہے کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ مردوں کا یہی معاملہ، عورتوں کا یہی معاملہ، کہ سامنے والے کی نظر میں اچھا کیسے لگوں، اچھی کیسے لگوں۔ یہ بھی آئے، لیکن صحابی تھے نا، ہماری نظر میں صرف دنیا رہتی ہے، ان کی نظر میں آخرت بھی ہے، ہماری نظر میں صرف مال و دولت رہتی ہے، ان کی نظر میں اللہ کی رضا اور اس کی رغبت بھی رہتی ہے۔ کہا کہ میں صرف دنیا والوں کی نظر میں اچھا نہیں بننا چاہتا، میں اللہ کی نظر میں بھی اچھا بننا چاہتا ہوں۔ اور صحابی کا ایمان دیکھو، وہ صحابی تھے، پہلے انہوں نے کہا احبنی اللہ، کہ میں اللہ کی نظر میں اچھا بن جاؤں، دوسرے نمبر پہ کہا کہ میں لوگوں کی نظر میں بھی اچھا بن جاؤں۔
آج ہم اللہ سے اگر کچھ مانگتے بھی ہیں تو ہماری زبان پر پہلا نام دنیا کا ہوتا ہے، بعد میں آخرت یاد آتی ہے۔ ان کو پہلے آخرت یاد آتی تھی، بعد میں دنیا یاد آتی تھی۔ تو صحابی رسول آئے، کہا مجھے ایسے کام بتائیے کہ میں اللہ کی نظر میں بھی اچھا بن جاؤں اور لوگوں کی نظر میں بھی۔ اب دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو کام بتائے۔ کون کون سے کام بتائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سننا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے منہ موڑ لے، دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا کو اپنی نظر میں حقیر سمجھ لے، کمزور سمجھ لے، ذلیل سمجھ لے، دنیا سے منہ موڑ لے، دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ ازہد فی الدنیا، جب تو دنیا سے منہ موڑ لے گا، یحبک اللہ، تو اللہ تجھے پسند کرنے لگے گا، تو اللہ کی نظر میں پیارا ہو جائے گا۔ اللہ بات تو پیارے نبی نے بڑی پیاری بتائی، لیکن آج ہمارے لیے کتنی مشکل ہے، دنیا سے کیسے منہ موڑا جائے۔ ہم تو منہ تو چھوڑو، اپنے پورے جسم کے ساتھ دنیا کے سامنے نہیں، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اور دنیا کا معاملہ آخرت کے سامنے بس یوں سمجھ لو کہ جیسے آخرت ایک موتی ہے اور دنیا ایک کنکڑ، ایسا سمجھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، حدیث رسول کے اندر آتا ہے، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، فقام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، اور جب آپ اٹھے، وقد اثر فی جنبہ، تو چٹائی کے نشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر آ گئے، نبی کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان آئے۔ جب چٹائی کے نشان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہا اللہ کے نبی، آپ کی پیٹھ پر تو چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں۔ حضرت عمر کو جب روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا اے عمر روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو آرام کریں، محلوں کے اندر رہیں، جیسا چاہیں کھائیں، جیسا چاہیں پہنیں، اور آپ تو سید ولد آدم ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی حالت کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، آپ کی حالت کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ اگر آپ ہمیں اجازت دیں، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم آپ کے لیے ایک بستر بنا دیں، ایک گدا آپ کے لیے بنا دیں جس پہ آپ سو جایا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رو نہیں، اور آگے آپ نے فرمایا مالی ولد دنیا، میں کہاں اور دنیا کہاں، ما انا والدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ میری مثال اور دنیا کی مثال بالکل اس طریقے سے ہے، بالکل اس طریقے سے کہ جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے اور وہ نکل کر جاتا ہے، اس کو کوئی پیڑ نظر آ گیا، اس پیڑ کی چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، اور اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ میری مثال اور دنیا کی مثال بالکل اس طریقے سے، میں اس مسافر کی طرح ہوں، اور وہ پیڑ کی چھاؤں یہ دنیا ہے، یہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھکانہ تو میرا کوئی اور ہے، منزل تو میری کوئی اور ہے، یہاں تو بس تھوڑی دیر کے لیے میرا ٹھہرنا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکنا ہوا ہے۔ تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا کے پیچھے مت دوڑ، دنیا کے پیچھے نہیں، دنیا تیرے دماغ میں نہیں، تیرے جوتوں میں ہونا چاہیے، تیرے جوتوں کے نیچے ہونا چاہیے۔ ہم نے دل میں، دماغ میں، آنکھوں میں، ہر چیز کے اندر دنیا کو بتا لیا۔ دنیا میں رہو لیکن دنیا کو حاوی مت ہونے دو اپنے اوپر، دنیا رہے پیروں کے نیچے، دنیا رہے قدموں کے نیچے، رغبت اللہ کی طرف ہو۔ ہاں دنیا میں آئے ہیں تو جی رہے ہیں۔ میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاتا ہوں، ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ غور کیجئے، دنیا کی زندگی کو اللہ نے کھیل اور تماشا بتایا،
کھیل بہت سارے لوگ کھیلتے بھی ہوں گے اور نہیں بھی کھیلتے ہوں گے تو موبائل میں تو کھیل ہی لیتے ہوں گے. آج کل موبائل کے اندر تو بڑا گیم لوڈ کر لیتے ہیں لوگ. اور وہ آج کل وہ پب جی اس نے تو بڑا دماغ خراب کر رکھا ہے لوگوں. کیرم بھی اسی میں کھیلا جا رہا ہے, لوڈو بھی اسی میں کھیلا جا رہا ہے, پب جی گیم بھی اسی میں کھیلا جا رہا ہے. ان نوجوانوں سے پوچھو 2 بجے رات میں گھر کے دروازے پر باہر بیٹھے یوں ٹیڑھا الٹا سیدھا پب جی کھیلا جا رہا ہے. اور دیکھ تو ہمیں ایسے رہے ہیں جیسے پہلی بار انہوں نے نام سنا, یہ تو بیچارے جانتے ہی نہیں پب جی ہوتا کیا ہے. اتنے سیدھے ہیں. تو یہ گیم میں بتا یہ رہا تھا, اور آپ کو پتہ نہیں ہے ان گیموں کا کیا اثر ہوتا ہے. اگر آپ نے اخبار پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا. یہ کوئی میں ہوائی باتیں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. اخبار کے اندر یہ خبر چھپ چکی ہے کہ ایک 8 سال کا بچہ اپنے گھر سے غائب ہو گیا. ماں باپ نے رپورٹ لکھائی میرے بچی کا کڈنیپ ہو گیا, کہیں چلا گیا, آپ ڈھونڈ کر لائی. 3 دن کے بعد بچے کو پولیس ڈھونڈ کر لائی. ماں باپ کو بلایا کوتوالی میں کہ بچہ مل گیا, آپ آ کر لے جائیے. بچے سے پوچھا ماں باپ کے سامنے کہ بیٹا تمہیں کیا تکلیف ہے, تم تو چھوٹے سے 8ویں کلاس میں پڑھتے ہو, گھر سے کیوں چلے گئے تھے؟ بولا میرا کڈنیپ نہیں ہوا. تو کہا کیوں گئے تھے؟ کہا میں اس لیے گیا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے موبائل پہ پب جی گیم نہیں کھیلنے دیتے. یہ اثر پڑ رہا ہے بچوں پر. آج ہمارے سمجھ میں کچھ نہیں آتا. بچہ ذرا سا رویا گانا لگا کے رکھ دیا, لے سن. بچے نے ذرا سا کچھ کیا اس کو موبائل پکڑا دیا. ان کو دور رکھو. آپ نے اپنی لائف برباد کر لی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جب پڑھتا تھا اور یہ سنتا تھا کہ اسلاف تھے جو ہمارے جو بزرگ تھے, جو اسلاف کرام تھے, ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے تھے تو ان کو قرآن سے اتنی محبت تھی, قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیا جائے قرآن سے تو بے چین ہو جاتے تھے, اور جب بھی ٹائم ملتا تھا جھٹ سے قرآن نکالتے تھے, پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے. سفر میں ہو, حضر میں ہو, گھر میں ہو, باہر ہو. دماغ میں بات سمجھ میں آتی تھی کہ یار اتنی محبت قرآن سے کیسے کر سکتے تھے. لیکن جب یہ موبائل آیا نا تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ جیسے ہم موبائل سے محبت کر سکتے ہیں تو یہ قرآن سے کیوں نہیں کر سکتے. آج موبائل دیکھو سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں. سفر میں ہے تو موبائل ساتھ میں ہے, حضر میں ہے تو موبائل ساتھ میں, گھر میں ہے تو ساتھ, باہر ہے تو ساتھ. اور جیسے ہی موقع ملا فوراً موبائل لکھنا چلانا شروع کر دیا. بولو ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ آج جو معاملہ ہمارا موبائل کے ساتھ ہے, جتنی محبت اور جتنا ٹائم ہم اس کو دیتے ہیں, صحابہ کرام اور اسلاف کرام اتنا ٹائم کس کو دیتے تھے؟ بولو ایک بار بول دو, قرآن کو. تو ہم جب یہ پڑھتے تھے تو ہمارا کیسے اتنی محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن موبائل نے آ کے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ دیکھو تم جیسے یہ لگا کے رکھتے ہو نا سینے سے, ایسے وہ قرآن کو لگا کے رکھتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گیم کہا ہے اللہ نے. بات دیکھی کتنی آگے نکل گئی. گیم, جب آپ گیم کھیلیں گے, کھیل کھیلیں گے کوئی سا, تو ایک پوائنٹ یا ایک موقع ایسا آتا ہے کچھ دیر کے بعد, کچھ گھنٹے کے بعد, کہ وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے. کھیل ختم ہوتا ہے, گیم اوور ہو جاتا ہے. موبائل پر بھی لکھ کے آ جاتا ہے گیم از فنش, گیم از اوور. غور کرو, اللہ رب العالمین نے اس زندگی کو گیم کہا, کھیل کہا. جیسے وہ گیم اوور ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, ایسے ہی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی. یہ زندگی بھی اوور ہو جائے گی, فنش ہو جائے گی. جیسے اس میں ایک اسٹیپ کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ایسے اسٹیپ پار کرنا ہوتے ہیں. یہاں پر بھی پہلے بچپن, پھر جوانی, پھر بڑھاپا, اور آخر میں جا کے گیم از ختم ہو جائے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کتنی پیاری بات ان صحابی نے پوچھی, اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے میں کون سے کام کروں کہ میں اللہ کی نظر میں محبوب بن جاؤں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا, دنیا کو دل میں نہ بٹھاؤ, دماغ کے اندر نہ بٹھاؤ. رہو, کھاؤ, پیو, کام کرو, لیکن دنیا تمہارے قدموں میں رہنا چاہیے. سب کچھ دنیا نہیں,
دنیا سے بے رغبتی ہو اور آپ کی رغبت اللہ کی طرف ہو، آپ کی رغبت آخرت کی طرف ہونا چاہیے. اگر یہ کام کر لو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی نظر میں محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کام بتائے. تو پہلا کام دنیا سے بے رغبتی، تو یہ کام کرو گے تو اللہ کی نظر میں اچھے ہو جاؤ گے. اور دوسرا کام جو انہوں نے یہ پوچھا تھا اللہ کے نبی ہم لوگوں کی نظر میں کیسے اچھے بنے، یہ غور سے سنو، لوگوں کی نظر میں ہم کیسے اچھے بنے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاذْهَدْ فِي مَا أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ اللَّهُ يُحِبَّكَ النَّاسُ. جو لوگوں کے پاس ہے، فارمولہ یاد کر لو، جو لوگوں کے پاس ہے اس پہ بے رغبت ہو جاؤ، اس میں لالچ ختم کر دو، تو تم لوگوں کی نظر میں اچھے بن جاؤ گے. نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ نے دیکھا مثال کے طور پر دو دوست ہیں، چار دوست ہیں، گھومنے کے لیے گئے کہیں پر، کسی ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھانے کے لیے. ہمیں معلوم ہے کہ میں بھی پیسے دے سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ سامنے والا جو میرا دوست بیٹھا ہے یہ بھی پیسے دے سکتا ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں یہ دے دے، وہ یہ سوچ رہا ہے میں دے دے. آپ کی عزت رہے گی؟ نہیں رہے گی. ان چاروں میں جس نے سب سے پہلے نکال کر پیمنٹ کر دیا کہ لو یہ پکڑو، ان کا بھی لو میرا بھی لو، تو ان کی مال کے اندر ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے کہ ان کا خرچ کرواؤں یا ان کا پیسہ میرے لیے لگ جائے یا یہ ان کے مال سے میرا کسی بھی طریقے کا کوئی فائدہ ہو جائے. ہمیں کوئی مطلب نہیں. آپ لکھپتی ہیں ہوں گے، آپ کے پاس بہت ہے ہوگا، ہمیں کیا مطلب ہے؟ یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، لاؤ اس سے دعا سلام کرتے ہیں. اب آپ لوگ دعا سلام بند مت کر دیجیے گا، لیکن وہ جو ایک لالچ والا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی نظر میں اچھے بن جائیں، نہیں، اس کے مال سے، اس کے پاس میں جو تمام چیزیں ہیں اس سے آپ بے رغبت ہیں. کبھی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہو تو اس بات کا انتظار نہیں کہ یہ میرے اوپر خرچ کرے، نہیں، بھلے ہی آپ اس سے کم ہو آپ خرچ کر دیجیے. اس کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ آدمی بڑا خوددار قسم کا ہے. جی فرمایا کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کے مال سے، ان کے پاس میں جو چیزیں ہیں اس سے بے رغبت ہو جاؤ. تمہیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، ان سے کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے، کوئی چاپلوسی نہیں ہونا چاہیے، تو تم لوگوں کی نظر میں اچھے ہو جاؤ. ہم کسی سے سلام اس لیے کریں کہ وہ ہمارا کچھ بھلا کر دے، ہم کسی سے ملیں اس لیے کہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں، نہیں. وَاذْهَبْ فِي مَا أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ. ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس کے ذریعے فائدہ ہو، لیکن آپ کے دل کے اندر یہ لالچ قطعی نہیں ہونا چاہیے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی نظر میں اچھے بن جاؤ گے اگر تم ان کے مال و دولت سے اپنے آپ کو بے رغبت کر لو، اور دنیا سے اگر بے رغبت کر لو گے تو اللہ کی نظر میں اچھے بن جاؤ. تو یہ دو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو کتنے کام ہو گئے؟ 5 کام ہو گئے. 3 کام وہ اللہ پر ایمان لانا، رشتہ داریاں جوڑنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. 2 کام یہ کہ دنیا سے بے رغبتی اور لوگوں کے مال سے بے رغبتی. یہ 5 کام ہو گئے جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. اب ایک حدیث اور سناتا ہوں میں آپ کو. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے. میں نے سوال کیا کہ اللہ کو کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا. یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند آتا ہے. اگر کوئی بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھتا ہے، وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے، وہ کام اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. اور غور کرنے کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنا اللہ کو پسند ہے، فرمایا نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا اللہ کو. جی جب مرضی چاہیے پڑھ لی،
ظہر کی، عصر کی، مغرب کی سب لپیٹ لپاٹ کر عشاء میں لا کے پوری کر رہے ہیں. یہ حاجی صاحب کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ بولے انہوں نے تو 1000 رکعت کی نیت مان لی، 3 دن سے نمازیں نہیں پڑھی، سب اکٹھا کر دی. نہیں، نماز کو وقت پر پڑھنا، وقت کی پابندی کے ساتھ میں پڑھنا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں کے اندر فرض کی گئی ہے. یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے تو پابندی کے ساتھ اس کے وقت میں جا کر نماز کو ادا کر لیا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ کام بڑا پسند آتا ہے. اور یاد رکھ لو، اگر یہ کام کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ بندہ بھی محبوب بن جاتا ہے. الصلاۃ علی وقتها، اس لیے نماز کو آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساری چیز کا بھی خیال رکھیے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھیے، یعنی جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ میں نماز کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. الصلاۃ علی وقتها، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا وہ آیت سنیے نا آپ نے قرآن کریم کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بڑی مشہور آیتیں ہیں، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے. اللہ، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ جی قرآن کہہ رہا ہے فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. اگر اتنا کہہ کے رک جائیں گے تو لوگ نماز پڑھنا بند کر دیں گے. آگے اللہ نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر سستی برتتے ہیں. یہ سستی نہیں برتتے، اپنی نمازوں کے اندر جو لوگ سستی برتتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. معلوم یہ ہوا کہ نماز کو میں پڑھنا ہی ہے، لیکن نماز کو اس کے مقررہ وقتوں پر پڑھنا ہے. جن وقتوں میں اللہ نے فرض کی ہے اس میں پڑھنے کی کوشش کرو. اگر اس میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھ لینا، یہ کام اللہ کو بڑا پسند آتا ہے. اپنے کام چھوڑ دو، اپنے کام مؤخر کر دو، کچھ لیٹ کر لو، لیکن جو کام اللہ کو پسند ہے پہلے وہ کرو. اور وہ کیا ہے؟ وقت پر نماز. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں عشاء کی نماز میں پیچھے رہ جاتے ہیں. کچھ لوگ عشاء کی نماز میں پیچھے رہ جاتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں لقد حممت ان آمر بحطب، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا لقد حممت ان آمر بحطب فیحطب، میرا جی یہ کرتا ہے کہ میں جنگل سے تمام لوگوں کو لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دے دوں، اور پھر وہ لکڑیاں اکٹھا کر بھی دی جائیں. ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لها، پھر نماز کا حکم دیا جائے اور کسی سے کہہ دیا جائے کہ تم اذان دے دو. اذان دے دی گئی. ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر میں اپنی جگہ پر کسی دوسرے کو امام بنا دوں کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ. ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة، پھر میں ایسے لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں. میں ان کے پاس میں پہنچوں اور وہ لکڑیاں جو میں نے اکٹھا کرنے کا حکم دیا تھا فاحرق علیہم بیوتہم، میرا جی یہ کرتا ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ذریعے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے. کون فرما رہا ہے؟ یہ رحمت والے نبی کہہ رہے ہیں، یہ رحمت والے رسول، رحمت والے نبی کہہ رہے ہیں، جن کے اوپر جان لیوا حملہ بھی کیا گیا تو انہوں نے بدلہ نہیں لیا. ایسے رحمت والے نبی بے نمازیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا جی کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا لوں جو نماز پڑھنے نہیں آتے. تو نماز کا معاملہ، نماز کو پابندی کے ساتھ میں پڑھنا، اس کے وقت پر پڑھنا، یہ اللہ رب العالمین کو بڑا پڑا. اور وہ حدیث دیکھیے، وہ روایت مسند ہے، سنن دارمی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا، جو نمازوں کی حفاظت کرے گا، کانت لہو نورا یوم القیامت و برہانا و نجاتا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو نور عطا فرمائے گا، جہنم سے نجات عطا فرما دے گا.
وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ، اب غور سے سنو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يُحَافِظ، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا قیامت کے دن، وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا، اور نہ اس کو کوئی نجات ملے گی جہنم سے، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت کے دن کون؟ بے نمازی آدمی، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ میں اٹھائے گا۔ کس کو؟ بولو بولو، بے نمازی کو۔ کس کے ساتھ؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا ہے بے نمازیوں کے لیے کہ تم قارون کے ساتھ اٹھائے جاؤ، فرعون کے ساتھ میں تمہیں کھڑا کیا جائے، تمہیں حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ میں قیامت کے دن کھڑا کیا جائے۔ جہاں قارون کھڑا ہے، فرعون کھڑا ہے، اسی لائن میں جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بے نمازی تھے، نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے میری ماں بہنوں بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، خود بھی کرو، اپنی اولاد سے بھی نمازوں کی پابندی کرو۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اچھا یہاں ایک بات اور بتاؤں آپ کو بڑی پیاری، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے اس حدیث کو لکھنے کے بعد۔ انہوں نے لکھا کہ 4 لوگوں کا نام آیا، قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ انسان اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ 4 وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، یا تو وہ کسی جگہ کا امیر ہے، بادشاہ ہے، اسے موقع ہی نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں ملتا، اس کے اوپر ذمہ داریاں اتنی ہیں، یا وہ کہیں کسی کی نوکری کرتا ہے اور نوکری سے اس کو فرصت نہیں ملتی، نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، یا وہ اتنا مالدار ہے کہ اس کے مال کی وجہ سے وہ اپنے مال کے چکر میں پڑا رہتا ہے اور وہ نماز کی پابندی نہیں کر پاتا، یا وہ بہت بڑا کاروباری ہے جس کی وجہ سے اسے کاروبار سے فرصت نہیں ملتی، اس کی نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان امیر ہے، مالدار ہے، تو وہ فرعون کے ساتھ میں ہوگا، کیونکہ فرعون بادشاہ تھا، امیر تھا، بادشاہ تھا۔ اور اگر کوئی مال کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے تو قارون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، کیونکہ قارون بہت ہی غریب آدمی تھا، امیر آدمی تھا نا، تو قارون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور حامان یہ فرعون کا وزیر تھا، یعنی اس کی ملازمت کرتا تھا، اگر کوئی نوکری کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور اگر تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، اس کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھ سکا تو ابی بن خلف کے ساتھ میں کھڑا کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ مکہ کا بہت بڑا تاجر ہے۔ تو نماز کی پابندی، صحابی رسول نے پوچھا احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو کون سے کام پسند ہے؟ فرمایا نماز کی پابندی کرو، وقت پر نماز پڑھو، اور دوسرا کام انہوں نے پھر سوال کر لیا، اے اللہ کے نبی ثم ای، اس کے بعد کون سا کام ایسا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کا کہنا مانو، والدین کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا کہنا مانو۔ کیسے کیسے لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک راستے سے جا رہے تھے، سر پہ پگڑی تھی اور گدھے کے اوپر سوار، جی پیارے نبی نے بھی گدھے کی سواری کی، صحابہ اکرام بھی کرتے تھے، گدھے پر سوار ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، سر پر پگڑی ہے، ایک گاؤں سے نکل کے جا رہے ہیں، ایک جنگل سے نکل کے جا رہے ہیں کہ دیکھا ایک بوڑھا، غور سے سنو، ایک بوڑھا آدمی ننگے پاؤں ریت پہ چلا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا، آواز لگائی، جب ملاقات ہوئی دونوں کی تو کہا کہ تم ننگے پاؤں جا رہے ہو، سر پر بھی تمہارے کوئی کپڑا نہیں ہے اور یہ سورج بھی تپ رہا ہے، تم ایک کام کرو یہ پگڑی میری لے لو، کم سے کم سر تو تمہارا بچ جائے گا۔ اس بوڑھے نے پگڑی لے لی، جانے لگا، آواز لگائی ادھر آؤ چاچا، بابا ادھر آؤ، ایک کام کرو یہ سواری بھی لے لو، اللہ سواری بھی لے لو۔ جب وہ چلا گیا لے کر، غور سے سننا نوجوانوں، جب وہ چلا گیا لے کر
لوگوں نے پوچھا عبداللہ ابن عمر سے، اے صحابی رسول، یہ گاؤں کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، پگڑی بھی دے دی تھی نہ تو کچھ تھا، آپ نے تو سواری بھی دے دی، ایک چیز پر ہی راضی ہو گیا تھا وہ، آپ نے تو دوسری بھی دے دی۔ جانتے ہو کیا جواب دیا؟ کہا کہ یہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کبھی ملنے آتا تھا، یہ ان کا دوست تھا۔ کون تھا؟ میرے والد کا دوست تھا، اور میں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کرے گا تو اللہ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا ماں باپ کرنے پر۔ آج ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے ماں باپ؟ آج ہم نے والدین کا کیا حال بنا دیا؟ یہ والدین جنہوں نے تمہیں چلنا سکھایا، یہ ماں باپ جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا، آج یہ ماں باپ تمہارے سامنے بولنے سے ڈرتے ہیں کہیں بیٹا الٹا جواب نہ دے دے، بیٹا ہمیں چیخنا پڑے، بیٹا ہمیں چلانا پڑے۔ فلا تقل لهما اف، تمہیں قرآن کے یہ الفاظ یاد نہیں کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو؟ اور اللہ اکبر، قربان جائیے قرآن کریم کے الفاظوں پر، اللہ کے اس کلام پر۔ کوئی دوسرا لفظ بھی اللہ استعمال کر سکتا تھا کہ یہ نہ کہو، وہ نہ کہو، نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ اف نہ کہو۔ اور دیکھیے اف یہ عربی زبان کا لفظ ہے، میں نے اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا، قرآن کے اندر آیا فلا تقل لهما اف، ان کو اف نہ کہو، میں نے اف کا کوئی ترجمہ نہیں کیا، اف کو اف ہی کہا، لیکن آپ کی زبان عربی نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ گئے کہ اف کیا ہو۔ جب ماں باپ کی خدمت، ان کی عظمت بتانے کا موقع آیا تو ایسا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا کہ اس کا ترجمہ اگر نہیں بھی کرو گے تب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اف بھی نہیں ہے۔ آج اسی اف لفظ کا استعمال جو عربی کا ہے ہم اپنی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہندی میں بھی استعمال کرتے ہیں، انگریزی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اف بھی کہہ دو، ترجمہ کرو یا نہ کرو، لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کہا ہے۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، بعد میں فرمایا کہ ڈانٹنا بھی، وقل لهما قولا کریما، پیار سے بات کرنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ادب سے ان کے سامنے کھڑے ہو جانا، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان پر ایسی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پال پوس کر بڑا کیا، اور میری پر رحم کیا۔ تو دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ ماں باپ کے ساتھ ہم نے ماں باپ کی اہمیت نہیں کی۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، غور سے سننا۔ ماں باپ ہوتے کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، نوجوانوں سنو، بچوں، مان لو کہ کسی کا مکان ایسی جگہ پر ہے جہاں سے ٹرینیں نکلتی ہیں، پٹری کے پاس، اسٹیشن کے پاس کسی کا مکان، اور ٹرین کی آواز، اس کے ہارن کی آواز تقریباً 5 کلومیٹر، اور اگر سناٹا ہے، خاموشی ہے تو اور دور سے بھی سنائی جاتی ہے، اور جب وہ ٹرین نکلتی ہے تو اگل بغل میں جو گھر ہوتے ہیں نا وہ سب ہلنے لگتے ہیں۔ کبھی تجربہ کیا؟ جب ٹرین نکلتی ہے، اس مکان کے اندر ایک عورت ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ٹرین کی آواز 5 کلومیٹر دور تک جاتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے، نکلتی ہے تو مکان ہلتا ہے۔ رات میں بچہ بھی سو رہا ہے، ماں بھی سو رہی ہے، رات بھر ٹرینیں نکلتی رہی، ماں کی آنکھ نہیں کھلی۔ جس ٹرین کی آواز کو 5 کلومیٹر دور سے سنا جا سکتا ہے، مکان ہلتا ہے جب نکلتی ہے ٹرین، لیکن ماں سو رہی ہے، ماں کی آنکھ نہیں کھلتی۔ جس ماں کی آنکھ رات بھر نکلنے والی ٹرینیں نہیں کھول سکی، اسی ماں کے برابر میں بغل میں لیٹا ہوا بچہ اگر ایک بار روتا ہے ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جس ماں کو ٹرینیں نہیں جگا سکی، بچے کی ایک چیخ جگا دیتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے ماں سے۔ فلا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کر۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغم انف لغم انف لغم انف، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، خائب ہو، خاسر ہو، ذلیل ہو، رسوا ہو۔
صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی 3 بار آپ نے کہا من یا رسول اللہ، کون ایسا بدنصیب ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما، جس نے اپنے ماں باپ کو، ایک کو یا دونوں کو، بڑھاپے کی حالت میں دیکھا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا، اللہ اس کو ذلیل کر دے، اللہ اس کو رسوا کر دے۔ تو دوسرا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا بتایا؟ ماں باپ کی خدمت کرنا۔ تو ابھی کتنے کام ہو گئے؟ 7 کام میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ چلیے 10 کر دیتا ہوں، 3 کام اور بتا دیتا ہوں حدیث رسول کی روشنی۔ 8واں کام سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب العباد الی اللہ تعالی، احب العباد الی اللہ تعالی انفعهم لعیالہ، اللہ کو اپنے بندوں میں سے، یہ بھی غور سے سنو، بڑی پیاری بات ہے، اللہ کو اپنے بندوں میں سے وہ بندہ بہت پسند ہے، وہ بندہ بہت پسند آتا ہے جو اپنے گھر والوں کے اندر رہ کر اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے۔ جی پھر سے سنو، اللہ کو اپنے بندوں میں سے وہ بندہ بہت پسند آتا ہے جو اپنے گھر والوں میں رہ کر اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے اٹھاتا ہے۔ آپ اگر گھر کے اندر رہ رہے ہیں، آپ والد ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے، یا آپ اپنے گھر کے اندر بڑے بیٹے ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، کسی بھی طریقے کی کوئی ذمہ داری ہو اور وہ ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کرے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھے اور اس ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کر رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب العباد الی اللہ تعالی انفعهم لعیالہ، جو اپنے گھر والوں کا خیال رکھے، اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھے اور پورے طریقے سے اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری کو اٹھائے، اللہ ایسے بندوں کو، اپنے ایسے بندوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داری پورے طریقے سے اٹھاتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کو اپنے گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں، کام کرتے ہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے نہیں کرتے، ماں باپ کی سنتے ہیں سنتے، نہیں سنتے تو نہیں سنتے، بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ان کے کھانے کا پینے کا خرچہ کیسے چل رہا ہے، کسی کو پرواہ ہے کسی کو نہیں۔ بیوی کو کیا چیز کی ضرورت ہے، بیوی کیا کہہ رہی ہے، بیوی کے لیے کیا لانا ہے، بیوی کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے بولنا ہے، اس چیز کی ذمہ داری کوئی اٹھاتا ہے کوئی نہیں، اور جو اٹھاتا ہے، جو ذمہ داری نبھاتا ہے، اور نبھانا پڑے گی کیونکہ اللہ نے تمہیں مرد بنایا، اور مرد کے اوپر الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اللہ نے تمہیں مرد بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے مال کو اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر خرچ کرو، تو یہ تو دکھانا پڑے گا آپ کو۔ تو اللہ کو وہ بندہ بھی بڑا پسند آتا ہے جو اپنے گھر کے اندر، اپنے بیوی بچوں کے اندر پوری ذمہ داری نبھاتا ہو، جو کام ہو وہ کرتا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق المسلم نفقۃ علی اہلہ وهو يحتسبها كانت له صدقہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک لقمہ بھی تم اپنے بیوی کے منہ میں رکھ دو گے تو اللہ رب العالمین اس پر بھی تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ ہمارے یہاں تو برسیں گزر گئی، نہ بیوی نے کبھی شوہر کو کھانا کھلایا، کھانا تو چھوڑو ایک لقمہ بھی نہیں کھلایا، نہ کبھی شوہر کو یہ توفیق ہوئی کہ لاؤ آج ایک لقمہ توڑ کر کھاتی ہوں تو بیٹھ کے کھا رہی ہے، میں اپنے منہ سے ہی رکھ دوں اس کے ہاتھ سے کہ لو بھائی آج ہمارے ہاتھ سے کھا لو۔ اسلام دیکھو کتنی محبت سکھاتا ہے آپس کے اندر، اسلام دیکھو کتنی بہترین فارمولے اور کتنی بہترین چیزیں بتاتا ہے کہ ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دو، اس پر اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور جو محبت پیدا ہوگی وہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ ہماری تو برسے گزر جاتے، نہ یہ اسے کھانے کو کھلانے کو تیار نہیں ہوتا، ارے دھیان بھی نہیں آتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، جو تم کھاؤ وہ اسے بھی کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اسے بھی پہناؤ۔ کیوں؟ آپ تو 2000 کا 5000 کا سوٹ خرید کے لائے، اور اس کے بعد
جب بیوی کا پہناوے کا نمبر آیا تو اس سے کہنا ہے کہ 500 روپے کا سوٹ لے لیں. آپ 5000 کی پہن رہے ہیں، اس کو 500 کا نہیں چلے گا. جو تم پہنو گے وہ اس کو بھی پہنانا پڑے گا. اگر آپ مہنگا پہننا چاہتے ہیں تو اس کو بھی پہنانا پڑے گا، اور جو تم کھاتے ہو اس کو بھی کھلاؤ. ایسا نہیں ہے کہ آپ چلے گئے باہر دوستوں کے ساتھ میں مرغ مسلم، بکرا، مٹن اور چکن اور یہ تمام چیزیں جیسے جیسے گئے کھا کے آئے، پارٹی کی مزہ آیا، کھائے اور گھر لوٹ آئے. بیوی نے پوچھا کیا بنائے گا؟ کہا آلو بنا لو. بیوی پوچھے کیا بنے گا؟ کہا دال بنا لو. وہ دال کھائے، وہ آلو کھائے، اور تم چکن اور مٹن ادھیڑو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتقمها اذا تعمت، جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اس کو پہناؤ. جتنا مہنگا تم پہننا چاہتے ہو اتنا مہنگا اس کو بھی پہناؤ. اللہ کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے جو اپنے گھر والوں کی پوری ذمہ داری اٹھائے. اس لیے ناکارہ مت بنو، بیکار مت بنو، سست مت بنو، حرام خور نہ بنو. محنت کرو، کام کرو، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کی ذمہ داریوں کا خیال رکھو. تو یہ 8واں کام جو اللہ کو بڑا پسند آتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے گھر کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے اٹھائے. اللہ کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے. 9واں کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ. اب اس حدیث کے اندر 2-3 چیزیں بیان کی گئی، لیکن میں اس کو ایک ہی لائن میں بیان کر دیتا ہوں. احب الاعمال الی اللہ، 9واں کام اللہ کو وہ بندہ بھی یا وہ کام بھی اللہ رب العالمین کو بڑا پسند آتا ہے. کون سا؟ سرور تدخلہ علی مسلم، جو اپنے کسی بھائی کو خوش کر. آپ گفٹ دے کر بھی خوش کر سکتے ہیں، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر کے بھی خوش کر سکتے ہیں. اس نے آپ سے قرضہ لیا ہے، آپ قرضے کو معاف کر کر بھی خوش کر سکتے ہیں. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو پیارے نبی کی وہ حدیث ہی دیکھ لو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. کم سے کم آپ سڑا ہوا ہم کو منا کر تو مت دیکھو، مسکرا کر ہی دیکھ لو. آج کل تو ویسے ہی ہر آدمی ٹینشن میں ہے، ہر آدمی پریشان ہے، اور آپ بھی عجیب و غریب چہرہ بنا کر اس سے بات کر رہے ہیں. وہ بھی سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہے میری بات سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں ہے، اس کا کہاں دماغ ہے، میں کیا سنا رہا ہوں، میں کیا بتا رہا ہوں. تم مسکرا کر دیکھنا بھی، وہ خوش ہو جائے گا کہ چلو کم سے کم مجھ سے ناراض تو نہیں، چلو کم سے کم میری باتوں کو سن تو رہا، چلو کم سے کم میری باتوں پر دھیان تو دیا. تم مسکرا کر دیکھنا بھی سکتا. تو سرور تدخلہ علی مسلم، اپنے کسی بھائی کو خوش کر دینا یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند آتا ہے، اور خوش آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے. اور اسی حدیث کے اندر پیارے نبی نے فرمایا او تکشف عنہ قربۃ، اس کی کسی بڑی پریشانی کو دور کر دیا جائے. آپ نے دیکھا یہ بہت بڑی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، بہت بڑی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، اور آپ اسے دور کر سکتے ہیں. آپ نے کہا چلیے ٹھیک ہے لائیے میں کرتا ہوں. آپ جائیے. مثال کے طور پر ایک آدمی نہیں ہے پڑھا لکھا، فارم بھرنا ہے کسی بھی چیز کا، بیچارہ پین اور فارم لے کر ادھر سے ادھر دوڑتا پھر رہا ہے. آپ نے دیکھا ارے بھائی کیا بات ہے؟ یہ فارم ہے، پتہ نہیں کیسے بھرا جائے. لا الہ الا اللہ میں بھرتا. آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ جانکار ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ نے اس کا فارم بھر دیا، وہ خوش ہو گیا. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ فرمایا اس کو خوش کر دینا. اور تکشف عنہ قربۃ، بینکوں میں چلے جائیے، کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، کتنے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں پہ کیا لکھنا، کیسے کھاتا کھلے گا، یہ تک نہیں معلوم. ٹکٹ نکلوانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، فارم میں زیادہ کچھ لکھا نہیں جاتا، ٹرین کے فارم جو بھرے جاتے ہیں، لیکن بیچاروں کو وہ بھی نہیں. تو کسی کی پریشانی دور کر دینا، کسی کا قرض او تقضی عنہ دینا، اس کا قرضہ معاف کر دینا، اس کو خوشی پہنچانا. یا وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، آپ نے اسے کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا. کہیں ملاقات ہو گئی، ارے آئیے آپ کو چائے پلوا دیا، چائے پلا دیا. دکان پہ کھڑے ہوئے ہیں، پانی پلوا دیا. کسی بھی طریقے سے آپ اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، اس کو خوش کر دیتے ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین کو ایسے بندے بھی بڑے پسند آتے ہیں اور ایسے کام بھی بہت پسند. تو یہ کون سا کام ہو گیا؟ 9واں کام ہو گیا. اور پر اگر تفصیل کی جائے اس کو
بتایا جائے تو بہت بات بڑھ سکتی ہے، لیکن میں اپنی بات کو ختم کر دوں اور 10واں کام سن لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی عفو یحب العفو، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین معافی کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس بندے کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، اللہ رب العالمین کو اس بندے کا یہ کام بڑا پسند آتا ہے۔ معاف کر دیا کرو، غلطی ہو جائے معاف کر دو، تو یہ کام بھی اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں دعا کرتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ تو کہتے ہیں نا، رات بھر دعا مانگی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، لیکن ہم معاف کرنے کو تیار نہیں، دوسرے کو، بھائی کو نہیں معاف کرنے کو تیار، رشتے داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے شب قدر میں، لیلۃ القدر میں رات بھر رو کر دعا مانگی اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، اور صبح ہو کے ڈنڈا لے کے دروازے پر بیٹھے ہیں، کہتے معاف، نکل کے دکھاؤ، نکل کے دکھاؤ یہاں سے، ہمارا یہ معاملہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو یہ کام بھی بڑا پسند آتا ہے۔ اور مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، یہ واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 نبوت کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 46 سال کی رہی ہوگی، آپ کو صفا پر بیٹھے ہوئے، ایک پہاڑ ہے نا صفا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل کا گزر ہوا، اس نے دیکھا اکیلے بیٹھے، آیا گالیاں دینا شروع کر دی، گالیاں دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب اس نے دیکھا یہ تو گالی کا جواب ہی نہیں دیتے، اس نے وہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا وہ اٹھایا، سر پر مار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جب پتھر لگا، خون نکلنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی کچھ نہیں بولے، ابو جہل وہاں سے چلا گیا۔ اسی پہاڑ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی ایک لونڈی بکریاں چرا رہی تھی، اس نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ شام کے وقت میں جب حضرت حمزہ آئے شکار کھیل کر، لونڈی کہنے لگی کہ تم تو بہت بڑے پہلوان بنے گھومتے ہو، شیروں کا شکار کرتے ہو، لیکن تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے اتنا مارا ہے کہ سر سے خون نکل پڑا ہے، سر پھٹ گیا ہے۔ چچا تھے، عرب کے لوگ ہیں، غیرت جاگ اٹھی کہ میرے بھتیجے کو کون ہوتا ہے وہ مارنے والا۔ کمان جو ہاتھ میں تھی وہ کمان ابھی زمین پہ بھی نہیں رکھی تھی، اسی کمان کو لے کر نکل پڑے ابو جہل کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جب ابو جہل کہیں نہ ملا، خانہ کعبہ میں پہنچے تو دیکھا کئی لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے، مکہ کا سردار ہے، لوگ گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ آئے، مکہ کے سب سے طاقتور انسان ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آئے اور کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو اس نے جو گالیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی وہ گالیاں ابو جہل کو دی، اور اس کے بعد وہ کمان جو ان کے ہاتھ میں تھی جس سے وہ تیر چلایا کرتے تھے، شکار کھیلا کرتے تھے، اسی کمان کو اٹھا کے ابو جہل کے سر پہ اتنی زور سے مارا کہ ابو جہل کا بھی سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ لوگ حضرت حمزہ کی طرف دوڑے، لیکن ابو جہل نے کہا کہ رہنے دو، غلطی میری تھی، انہوں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا ہے۔ حضرت حمزہ وہاں سے لوٹے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، کہا اے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، اے میرے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا، میں دنیا کے اندر بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، اے میرے چچا اگر میں بھی بدلہ لینے لگوں گا تو دنیا والوں کو معاف کرنے کے طریقے کون بتائے گا؟ دنیا والوں کو معاف کرنے کے طریقے کون سکھائے گا؟ دنیا والوں کو معاف کرنے کے طریقے کون بتائے گا؟ اے میرے چچا میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، اور اے میرے چچا میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ فرمایا بھتیجے پھر کیسے خوش ہوتے ہو؟ کہاں چچا اگر تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
کلمہ پڑھ لیا مسلمان. تو معافی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جگہ پیدا ہوتا ہے. اور اللہ نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی. آخری بات بتا کے ختم کرتا ہوں. ان اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ طاقت رکھنے والا ہے. غور کرنے کی بات ہے قرآن کے الفاظ پر. اللہ اگر صرف یہ کہہ دیتا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو ہمیں معلوم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے. اور اللہ اگر صرف یہ کہہ دیتا کہ اللہ طاقت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، تو ہمیں معلوم ہے اللہ قدرت رکھنے والا ہے. لیکن دونوں جملوں کو، دونوں لفظوں کو ایک ہی جگہ پہ استعمال کیا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ طاقت رکھنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ طاقتور ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ قدرت والا ہے. تم سے بدلہ لے سکتا ہے، تمہیں سزا دے سکتا ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. طاقت ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. ان اللہ کان عفوا قدیرا، تو تم بھی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دیا کرو. تو اللہ رب العالمین کو یہ کام بھی بہت پسند آتا ہے. اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن میں نے یہ 10 کام آپ لوگوں کو بتائے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.